بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 5 اکتوبر ہے، سال 2021۔ بالآخر مریم نواز نے عدلیہ پر آج ایک مرتبہ پھر الزامات کی بوچھاڑ کی ہے۔ 77 صفحات پر مشتمل ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ کون سے آڈیو ویڈیو ثبوت اس کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں، مکمل تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر صحیح طریقے سے کبھی بھی احتساب نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے اربوں خربوں اس ملک سے لوٹا، منی لانڈرنگ کی تمام تر ثبوتوں کے باوجود بھی وہ آج دندناتے پھر رہے ہیں، ضمانتوں پر رہا ہے۔ عدلیہ نے جو فیصلے کیے ان پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان چیزوں پر یقین بھی کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سلیکٹڈ انصاف ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی جو ہمارے اداروں کا کردار ہے یقینی طور پر اس پر بھی سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی مخلوط حکومت کے ساتھ پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان قومی مجرموں چوروں کا صحیح معنوں میں احتساب ہو سکے، ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لی جا سکے، لیکن یہ اتنا کرپٹ، نااہل، اپاہج قسم کا نظام ہے کہ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور آپ کو علم ہے، چینی جو شوگر سکینڈل آیا، اس کے بعد کمیشن بنا، کچھ اور کمیشن بنے، اور ان کی رپورٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں پر شریف خاندان کے حوالے سے جب پاناما سکینڈل آیا، اس کے بعد ٹرائل ہوا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پورے معاملے کو دیکھا، نیب جو ہے وہ دیکھ رہی تھی، ساتھ جی آئی ٹی بنی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس، اس کے ساتھ العزیزیہ ریفرنس اور فلیگ شپ ریفرنس جو ہے، 3 ریفرنسز نواز شریف پر دائر کیے گئے، اور ایک ریفرنس کے اندر مریم نواز کو بھی 7 سال کی سزا ہوئی۔ ان کے جو شوہر نامدار ہیں، جو انہوں نے 1500 دینار پر ملازم رکھے ہوئے تھے، ان کو بھی 1 سال کی سزا ہوئی۔ نواز شریف جو ہے ان کو 10 سال کے لیے سزا ہوئی، اور وہ نااہل ہوئے سیاست سے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی العزیزیہ ریفرنس جو ہے اس کے اندر ان کو 7 سال سزا ہوئی نواز شریف کو۔ فلیگ شپ ریفرنس جو ہے اس سے ان کو بری کر دیا گیا۔ اب یہ وہ معاملہ تھا جس کے خلاف مریم نواز نے اور نواز شریف کی سزا اسلام آباد ہائی کورٹ سے معطل ہو گئی، اور پھر وہ شخص جو ہے نواز شریف تمام تر کرپشن کے باوجود، چوریوں کے باوجود، وہ اس ملک سے فرار ہوتا ہے جعلی بیماری کے نام پر، اور اس کی جو بیٹی ہے وہ تھوڑا عرصہ جیل کے اندر رہتی ہے، سزا معطل ہو جاتی ہے، پھر وہ تیمارداری کے نام پر باہر نکلتی ہے، اور آج پورے ملک کو وہ بھاشن دے رہے ہیں کہ یہ جمہوریت ہوتی ہے، یہ حقیقت کے اندر ہمارے خلاف بڑی سازش ہو گئی ہے۔ تو وہ ظالم جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا، جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے جو سانحات ہیں وہ بپا کیے، وہ آج اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یکساں اگر احتساب ہوتا، یکساں انصاف ہوتا، تو شاید آج ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا۔ لیکن اگر وہ اس طریقے سے سلیکٹڈ احتساب ہوا ہے تو پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کے ساتھ ایک بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کون سا ظلم ہوا ہے؟ مریم نواز کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ آپ کے کس طریقے سے آف شور کمپنیز پکڑی گئی، آپ نے بیرون ملک جائیدادیں بنائی، آپ کے بیٹے مفرور، آپ کا والد آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اور آپ یہاں پر سیاست کر رہی ہیں، اور اتنی لوٹ مار کے باوجود آپ کو یہ نظام سزا نہیں دے سکا۔ پھر بھی آپ مشکل کے اندر ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو یہ اے اور بی کلاس نہ ملے ان لوگوں کو، اور مچھروں والی کوٹڑیوں کے اندر جہاں عام لوگ ہیں، عام قیدی ہیں، اس سے بھی بدتر، چونکہ جو بڑا کرپٹ ہو اس کے لیے جیل کے اندر سہولیات اس سطح کی کم ہونی چاہیے، اور وہ اگر دیتا تو یقینی طور پر یہ پیسہ واپس آ سکتا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ مریم نواز جو ہے، انہوں نے اپیل ان کی چل رہی ہے، اور انہوں نے جو کہا تھا پچھلی ایک پیشی پر کہ میں نے اپنا وکیل بدل لیا ہے اور اپیل بھی دائر کی ہے، لیکن ساتھ ہی تاخیری حربے بھی استعمال ہو رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس ہے اس کی سزا جو ہے، وہ جو اپیل کی ہوئی ہے اس کا فیصلہ نہ آئے، اس کو لٹکایا جائے، تاخیری حربے استعمال کیے جائیں، کیونکہ اگر اس پر فیصلہ آ جاتا ہے اور سزا بحال ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو شخص جو ہے نواز شریف تو آلریڈی بھاگا ہوا ہے، اور دوسرا جو مریم نواز ہے وہ جیل میں جائیں گی۔ تو اس لیے کوشش کی جائے گی کہ عدلیہ پر، اداروں پر ہر طرح کے الزامات لگائے جائیں، عوام کے سامنے بھی کمپین کی جائے، بلیک میل کیا جائے، پریشرائز کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کر کے اپنے کوئی من پسند جو جج صاحب ہیں ان کا انتظار کر لیا جائے، تو یہ بہتر ہوگا۔ آج انہوں نے کہا تھا کہ میں پٹیشن دائر کروں گی، میرے پاس کچھ ویڈیوز ایسے ثبوت ہیں، وہ ثبوت میں عدالت کے سامنے پیش کروں گی، اور لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید محمد زبیر کی طرح یا چیئرمین نیب کی جس طرح کی ویڈیو ہے
اسی طرح کی کوئی ویڈیو مریم نواز لانے والی ہے تو آج انہوں نے جو ثبوت دیے اس پٹیشن کے اندر، جو کہ عرفان قادر ایڈوکیٹ جو ہے انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر جو ہے ان کے نئے جو وکیل مقرر ہوئے ان کی طرف سے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے. اس کے اندر استدعا یہی کی گئی ہے کہ میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں اور میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو ہمیں میری جو سزا ہے اس کو معطل کر دیا جائے، بلکہ کالعدم قرار دے دیا جائے. اب ظاہر ہے ٹرائل پر کیس چل رہا تھا، ٹرائل پر کیس کو روک کر یہ ایک متفرق درخواست دائر کی گئی ہے. میں سامنے آپ کے رکھتا ہوں کہ اس درخواست کے اندر کون سے ثبوت دیے گئے اور کیا کچھ پیش کیا گیا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس ملک کے اندر نظام احتساب جو ہے اس کا کیا ہوگا. اب ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک تو کالعدم قرار دینے کی استدعا ہو گئی، اور درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ احتساب عدالت جو ہے اس نے یہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ 6 جولائی 2017 کو ایون فیلڈ ریفرنس میں ہمیں سزا سنائی گئی، جو پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل انجینئرنگ اور قانون کی سنگین خلاف ورزی کی کلاسک مثال ہے. اب ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکلی ہمیں جو ہے انجینئرنگ کی گئی ہے، سزا دی گئی ہے، ہم بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، ہمارا کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس نہیں ہے، یعنی کوئی وہاں محل بھی ہمارا نہیں ہے، اپارٹمنٹ نہیں ہے. لندن تو کیا میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. کیلبری فونٹ جو ہے قطری جعلی خط، یہ سارے جھوٹ فریب، یہ سب لوگوں کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. اس کے ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بار سے جو خطاب کیا اس کا ٹرانسکرپٹ وہ بھی آج اس پٹیشن میں ساتھ لگایا گیا ہے. انہوں نے وہاں پر کیا تقریر کی، اور اس کے اندر جو فاضل جج ہیں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو اپروچ کیا گیا، مجھے اپروچ کیا گیا ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جو فیض حمید ہیں ان کی طرف سے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے اپروچ کر کے کہا گیا کہ آپ جو ہے یہ ان کے خلاف فیصلہ کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ جسٹس شوکت صدیقی نے بتایا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے 29 جون 2018 کو ملاقات کی. ڈی جی آئی ایس آئی نے شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے عائد الزامات کی تردید نہیں کی. جب تردید نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے. جج ارشد ملک کی ویڈیو جو ہے وہ بھی پیش کی گئی ہیں، اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ان پر دباؤ تھا اور نواز شریف کو سزا انہوں نے دباؤ کے اندر دی، اور مجھے بھی انہوں نے سزا دینی تھی لیکن میں بچ گئی. اب سپریم کورٹ نے اس کیس میں تفتیش اور استغاثہ کی نگرانی کی. سپریم کورٹ نے ایک طرح سے اس کیس میں پورا عمل ہی کنٹرول کیا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کیس میں ایسا نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کا آئین میں کردار نہ تفتیش کار کا ہے نہ پروسیکیوٹر کا ہے، لیکن اس کے باوجود نگرانی ہو رہی ہے اور شفاف طور پر کارروائی نہیں ہوئی. ٹرائل کی ساری کارروائی اور ریفرنس فائل کرنے کے اقدامات بھی دباؤ کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا پٹیشن کے اندر کہ عدالت قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور انہیں تمام الزامات سے بری اور سزا کالعدم قرار دی جائے. اب یہ سارے جو اس کی بنیاد ہے وہ انہوں نے رکھی ہے. شوکت عزیز صدیقی جو جج تھے انہوں نے جو راولپنڈی بار کی تقریب سے ایک خطاب کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جج ارشد ملک کی جو ویڈیوز ہیں ان کا ٹرانسکرپٹ وہ لگایا ہے، ساتھ اس کا لنک جو ہے ویڈیوز کا وہ بھی شیئر کیا ہے، اور یہ جو ناصر بٹ نامی کریکٹر ہے اس کے ساتھ یہ ایک جو ہے وہ ان کی گفتگو ہے وہ لگائی گئی ہے. اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے قبل اعتزاز احسن متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ ویڈیو اصلی ہے، اس کے اندر ایڈیٹنگ نہیں کی گئی، اس کی باتوں کو کاٹا نہیں کیا گیا اور اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر اگر سامنے نہیں لے کر آئیں تو پھر جو ہے وہ نواز شریف اور مریم بری ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے کاٹا ہوا ہے تو یقینی طور پر یہ جو آڈیو ثبوت ہے، ویڈیو ثبوت جج ارشد ملک کے حوالے سے شاید یہ پولیٹیکلی ایفیکٹ ضرور کرے گا ان کے بیانیے کے اندر، اور ایک دفعہ ہلچل ضرور مچی ہے اور یہ سیاسی جو گفتگو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. اب دوبارہ جو آرمی سے ریلیٹڈ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے فوجی جرنیل ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. انہوں نے عدلیہ پر، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان پر آج الزامات کی بوچھاڑ کی ہے. 77 صفحات پر مشتمل یہ ایک پٹیشن ہے جس کے اندر تفصیلی عرفان قادر صاحب یہ بیانیہ لائے ہیں کہ یہ بیچارے تو بڑے مظلوم آدمی ہیں، یہ بیچارے تو وہ کہتے ہیں روزی روٹی بڑی مشکل سے کماتے ہیں، لیکن ان کو بے گناہ طور پر یہاں انوالو کیا گیا. اب ان کا یہ کہنا کہ جناب یہ جو جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نگرانی رکھی ہے
یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا بھائی. پہلے 3 مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم رہنے والے کی پاناما کے اندر اس کی اولاد کی آف شور کمپنیز بھی نہیں نکلی. تو جب نہیں نکلی تو اس طرح کا یہ ایک انوکھا کیس تھا. پھر جتنا میڈیا اس مرتبہ آزاد ہے، اس سے پہلے میڈیا اس طرح نہیں ہوتا تھا. پی ٹی وی ہوتا تھا اور وہ اخبارات ہوتے تھے. تو اب حالات جو ہے وہ بدلنے کے ساتھ جو ادارے ہیں ان کی طرف ایک پبلک پریشر ہوتا ہے، اور پبلک پریشر جو ہے الٹیمیٹلی اثر انداز ہوتا ہے. تو بات وہی ہے، انہوں نے کہا جی مجھے آپ چھوڑ دیں، نہیں تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی. وہ عدلیہ ہو، وہ فوج ہو، کوئی ادارہ ہو، پھر ہم بھی جو ہے وہ 2 ہاتھ کریں گے اور ہمارے منہ میں جو آیا ہم وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جس طرح ایکسپیکٹیشن تھی کہ کوئی نیا پینڈورا باکس کھلے گا، کوئی واٹس ایپ میسجز، کوئی کال کے ثبوت، کوئی اور ثبوت آئیں گے، تو یہ شوکت عزیز صدیقی ہوں یا جج ارشد ملک، ان کے حوالے سے چونکہ گفتگو اکثر ہوتی رہی ہے، اور جج ارشد ملک کی چونکہ اب ڈیتھ ہو چکی ہے تو اب وہ زندہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے نہ ان کو سٹیٹمنٹ کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے، نہ ان پر جرح ہو سکتی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں شاید اڑ جائیں گی، اور جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عامر فاروق کل اس پٹیشن پر عام سماعت کریں گے اور دیکھیں گے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوگی. لیکن بہرحال ایک مرتبہ اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہے محاذ رائی کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے. اب وظیفہ خور طبقہ ملامتیہ کے جو صحافی ہیں وہ اس حوالے سے اپنی مہم کا آغاز کر رہے ہیں، اور مریم نواز کا جو گروپ ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی اس کا آغاز کرے گا. اور کل کی جو پٹیشن ہے اس حوالے سے جو سماعت ہے وہ انتہائی عام ہوگی، اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.